ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیز طلبہ، ہم لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر مدرسے میں آتے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر بچہ علم کے حصول کے لیے آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم مل جائے، یا تو اس کی چاہت یا تو ان کے ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے۔ پہلے کا دور وہ ہوا کرتا تھا جس میں دیکھا یہ گیا کہ چاہت بچوں میں ہوا کرتی تھی کہ وہ ماں باپ سے جھگڑ کر گھر سے نکل آتے تھے کہ مجھے پڑھنے جانا ہے مدرسے کے اندر، لیکن اب کے دور میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اب کے دور میں کیا ملتا ہے؟ اب کے دور میں ماں باپ ضد کر کے اپنے گھر سے بچے کو نکالتے ہیں کہ تمہیں پڑھنے جانا ہے، اور پہلے یہ حال تھا کہ بچے دوڑ کر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے وہ لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرتے تھے، اتنا لمبا سفر، اور سفر کے درمیان اتنی مشقت کو اٹھاتے تھے، ہزاروں میل تک چل کر جاتے تھے۔ اس زمانے میں سواری بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری کا حال یہ ہوا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ایک ہی کپڑے کے اندر پورا دن نکالا کرتے تھے۔ جب انہیں ضرورت ہوتی تھی کہ کپڑا دھوئیں تو بیچارے جاتے تھے غسل خانے کے اندر، اپنا کپڑا اتارتے تھے اور اسے دھوتے تھے، اور دھونے کے بعد پھر درسگاہ میں آ جایا کرتے تھے۔ وہ امام بخاری ہزاروں میل کا سفر کر کے کسی علاقے میں جاتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پر ایک ایسے عالم دین ہیں کہ جن کو حدیث معلوم ہے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ لمبے میل کا سفر کیا کرتے تھے، اور سفر کرنے کے بعد وہ ایک حدیث حاصل کرتے تھے۔ پھر وہاں سے کسی نے بتلایا کہ کوئی اور بزرگ ہے کہ جن کے پاس ان کو بھی ایک حدیث یاد ہے، تو وہ وہاں سے سفر کرنے کے بعد وہاں نکلتے تھے، اور وہاں جا کر وہ ایک میل کئی میلوں کا سفر کرنے کے بعد وہ ایک حدیث حاصل کرتے تھے۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد دوسرے استاد کے پاس پہنچتے تھے اور وہاں جا کر انہیں ایک حدیث ملتی تھی۔ میلوں کا سفر کرنے کے بعد بچوں میں قصہ بتلاؤں کہ عجیب بات کہ امام بخاری کا اتنا سفر کے دھوپ کے اندر سفر ہو رہا، یہاں تک کہ حال پہنچ چکا کہ ایک وقت وہ آیا کہ دھوپ کی سفر کی وجہ سے آنکھوں کی روشنائی بھی چلی گئی، انہیں دکھتا نہیں تھا، آنکھیں بند تھی۔ ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا، ماں نے دعا کی تو آنکھیں دوبارہ لوٹ آئی ہے۔
وہ امام بخاری کا حال یہ کہ ایک مرتبہ استاذ کے پاس پڑھنے بیٹھے، کپڑا نہیں تھا، اور اچانک کے دوبارہ وہ غسل خانے جب گئے اور جا کر جب فارغ ہونے گئے، اچانک استاذ نے کہا کہ وہ بچہ کیوں نہیں، جو بچہ بچہ بڑا تڑپنے والا، مچلنے والا، محبت رکھنے والا، علم کے لیے تڑپنے والا، وہ بچہ نظر نہیں آتا۔ ایک طالب علم دوڑ کر گیا اور جا کے گھر کو کھٹکھٹایا، کہا کہ کون؟ تو کہا کہ میں آیا ہوں، استاذ نے مجھے بھیجا ہے، تم کیوں نہیں آئے؟ تو امام بخاری اندر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ استاذ کو جا کے کہہ دینا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑا نہیں، میں نے کپڑا دھو کر ابھی سکھانے ڈالا ہے، کپڑا سوکھ جائے گا، میں پہن کر میں پھر کلاس درسگاہ میں آ جاؤں گا۔ قربان جائیے، سلام ہو امام بخاری پر، سلام ہو امام بخاری پر۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ وہ امام بخاری کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ وہ امام بخاری اس مقام تک کیسے پہنچے؟ جب حدیث لکھنا شروع کیا، تعجب خیز واقعات بتلاؤ کہ جب حدیث لکھ رہے تھے، ایک حدیث لکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، دوسری حدیث لکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، تیسری حدیث لکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، چوتھی حدیث لکھا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ہر حدیث پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہزاروں حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے، ہزاروں احادیث مبارکہ پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی۔ بچوں یہ آسان نہیں، کہہ دینا تو بہت آسان ہے کوئی وہ طالب علم کا جو طالب علم کہے کہ میں ایک آیت یاد کروں گا اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک آیت یاد کروا دیا، پھر ایک آیت پڑھ کے پھر 2 رکعت پڑھوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تو نے مجھے ایک آیت یاد کروا دیا، یا ایک صفحہ یاد کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان کہ تو نے مجھے ایک صفحہ یاد کروا دیا۔ یہ طالب علم نظر نہیں آتے۔ ان لوگوں میں وہ جذبہ تھا کہ جس جذبے کے بنا پر اللہ نے اس مقام تک انہیں پہنچا دیا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، غالباً امام احمد بن حنبل کے بارے میں، کہ وہ جب گئے کسی مکان پر کسی علم حاصل کرنے کے لیے، پتا چلا کہ وہاں پر ایک بزرگ ہیں کہ جن بزرگ کے پاس اللہ نے وہ مقام اور حدیث مبارکہ دیا ہے، تو وہ پہنچے اس گھر تک، اور پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون دروازہ کھٹکھٹا ہے؟ اصل میں حکومت نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ جب حکومت کی پابندی تھی تو وہ استاذ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ ان کے اوپر پابندی لگی ہے، وہ طالب علم جذبے کے ساتھ گیا اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے گھر سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں فقیر ہوں، مانگنے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا تو کھولنے کے بعد پوچھا کہ کیا؟ انہوں نے روپیہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا میں فقیر نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، آپ سے حدیث حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ مجھ پر پابندی لگی، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تو کہا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے تمہیں جلدی جلدی گھر کے اندر لے لو، مجھے حدیث دے دو اور میں حدیث حاصل کرنے کے بعد گھر سے چلا جاؤں گا۔ نہیں نظر آتا یہ تڑپنا۔ آج کل بچے ماں باپ کی وجوہات کے بنا پر آتے ہیں کہ ماں باپ ان کو گھر سے بھیج رہے ہیں کہ چلے جاؤ، پڑھو، مدرسے میں پڑھ کر آ جاؤ۔ وہ طالب علم نظر نہیں آتا کہ اس کے دل میں خود جذبہ ہو کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے کسی کے زور زبردستی پر نہیں پڑھنا ہے، مجھے اپنا شوق پیدا کرنا ہے، ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں حاصل کروں گا علم کو۔ بچوں میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہو کہ آپ وہ علم حاصل کرو، آپ جب محنت اور آپ کے دل میں جذبہ یہ پیدا ہو کہ میں انشاءاللہ اس طرح علم حاصل کروں گا، اللہ آپ کو یاد رکھنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، شوق چاہیے، اللہ کے یہاں جذبہ چاہیے، تڑپنے والا چاہیے، مچلنے والا چاہیے۔ یاد رکھو بچوں، کھیلتے کودتے بھی زندگی نکل جائے گی آپ کی، سوچتے سوچتے بھی زندگی نکل جائے گی، شرارت کرتے کرتے بھی زندگی نکل جائے گی، نہ مانتے مانتے بھی زندگی نکل جائے گی۔ لیکن اگر کچھ کر کے چلے گئے، مان کے چلے گئے، بڑوں کی مان کے چلے گئے، بڑوں کی خدمت کر کے چلے گئے، بڑوں کی سن کے چلے گئے اور یہ سوچ کر چلے گئے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں اپنے ابھی نہیں دیکھنا ہے، مجھے آنے والے وقت کے اندر دیکھنا ہے کہ مجھے آنے والے وقت میں بہت بڑا کام کرنا ہے، آنے والے وقت میں جب مجھے بڑا بننا ہے تو مجھے ابھی سے اپنے آپ کی قربانی دینی ہے۔ اور قربانی کس طرح دیا جاتا ہے؟ قربانی دینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پورا کھپا دے،
میں پناہ اندر سے نکال دے کہ میں میرے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے کروں گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بچہ جب یہ حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کا اگر آپ کے اندر شوق پیدا ہوا اور آپ نے اگر ابھی نیت کی، اس بات کی نیت کی کہ انشاءاللہ اب ماں باپ کے زور زبردستی پر نہیں پڑھوں گا، میں اپنے شوق پر پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر یہ آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوا تو ایک نیت اور کر لے ساتھ ساتھ میں، وہ یہ نیت کر لے کہ آپ جتنا بھی علم حاصل کرو، جتنی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس وقت اس کا فائدہ ہوگا جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے تو علم کا نور بجھ جائے گا، آپ کا علم کا جو نور ہے نا وہ نور بجھ جائے گا، اس نور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نور کا فائدہ اس وقت ہوگا، علم سے روشنی اس وقت ملے گی جب آپ لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ ایک ایک گناہوں سے بچنا یہ ہماری زندگی کا لب لباب بن جانا چاہیے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس دل میں بسائیں گے تو کس کو بسائیں گے؟ اللہ کو بسائیں گے، کسی اور کو نہیں بسائیں گے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، آپ کا مال کام نہیں آئے گا۔ آپ نے سوچا کہ میں بہت کما لوں، مال کام نہیں آئے گا، اولادیں کام نہیں آئے گی، ذریتیں کام نہیں آئے گی، چیزیں کام نہیں آنے والی۔ قیامت کے دن اگر کام آئے گا تو بچوں کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ بہترین دل لے کر آپ گئے ہو، پیارا دل لے کر گئے ہو، وہ دل جس کے اندر سب کی محبت ہو، سب کا پیار ہو، وہ دل جس کے لیے آپ تڑپنے و لوگوں کے لیے تڑپنے اور مچلنے والے ہو، وہ دل ہو جس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہو، وہ دل جس میں نبی علیہ السلام کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہیں ہو۔ یہ دل وہ دل ہو جائے کہ نماز پڑھے تو دل کا رجحان اللہ سے لگ جائے، کسی اور سے نہ لگے۔ یہ دل وہ دل بن جائے کہ جب قرآن پڑھے تو تڑپ جائے اور مچل جائے کہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ چاہے تو مجھے اٹھا کر پھینک دیتا۔ رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے، یہ قرآن تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس قرآن، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو مجھے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس دل میں قرآن کی محبت، اس دل میں قرآن کا عشق، اس دل میں قرآن کا پیار، اس دل میں اگر بسا ہو تو اللہ کی محبت، اس دل میں بسا ہو تو اللہ کا پیار، اس دل میں بسا ہو تو نبی کی محبت، اس دل میں بسا ہو تو نبی کا عشق، اس دل میں بسا ہو تو نبی کا پیار، اس دل میں بسا ہو تو علم نبوی کا شوق پیدا ہو، اس دل میں یہ بسا ہو، اس دل میں کسی اور چیز کے بسنے کی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈولچی ہے، اگر ڈول ہے، اس ڈول کے اندر گندگی ڈالو تو دودھ ڈالو گے تو دودھ بھی گندا ہو جائے گا۔ ایک کٹوری کے اندر اگر گندگی ہے، اس گندا کٹورے کے اندر اگر آپ نے دودھ ڈالا تو دودھ گندا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس دل کے اندر گناہ ہو تو اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی ہے۔ علم اس دل کے اندر علم بھی حاصل کرو اور اسی دل میں گناہ بھی اتارو۔ اس آنکھوں کے ذریعے گناہ اس دل تک پہنچاؤ، اس زبان کے ذریعے گناہ اس دل تک پہنچاؤ، ان ہاتھوں کے ذریعے گناہ اس دل تک پہنچاؤ، ان پیروں کے ذریعے گناہ اس دل تک پہنچاؤ۔ اس دل میں گناہ کے اترتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ بچوں کو نظر نہیں آتا ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ علماء صلحاء بزرگان دین کے صف میں شامل نہیں ہو پاتا ہے۔ علماء کے صف میں شامل ہونے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے صف میں شامل ہونے والا کون ہوتا ہے؟ جس کا دل خالی ہو۔ اگر اس دل میں ہو تو کون ہو؟ اللہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اس دل میں ہو تو اللہ کا پیار ہو، نبی کی محبت ہو، کچھ اور نہ ہو۔ راتوں کو سوئے تو اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا گڑگڑائے، اللہ کے سامنے اتنا رو کر سوئے اور نبی کی ایسی سنت زندہ کر کے سوئے۔ آپ کی عمر وہ عمر ہو کہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ رہے ہو اور اللہ کے رسول آپ سے کہے کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محنت کرو، میں تمہارے اوپر ہاتھ پھیر کر جاتا ہوں۔ یہ شوق پیدا کریں۔ طلبہ ملتے نہیں ہیں، وہ بچے ملتے نہیں، علم کے حاصل کرنے والے وہ لڑکے ملتے نہیں ہیں، وہ طالب علم نظر نہیں آتے ہیں۔ بچے تو بہت ہیں، پڑھنے والے آنے والے جمگٹھا تو بہت ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے کہ جو بچے آ رہے ہیں،
لیکن اکا دکا وہ نکل کر جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بچا کر گیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کس پر بیٹھتی ہے؟ انڈے پر بیٹھتی ہے کہ کسی اور پر بیٹھتی ہے؟ انڈے پر بیٹھتی ہے، تو باہر نہیں بیٹھتی کبھی۔ مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے، لیکن انڈے پر بیٹھتی ہے، اگر 20 انڈے رکھیں تو 20 انڈے نکلتے یا نہیں نکلتے؟ ہر نہیں نکلتے، کبھی 4 نکلے، کبھی 5 نکلے، کبھی 10 نکلے۔ جو پروں کے اندر ہوتی ہیں، جو انڈے پروں کے اندر ہو وہ انڈے نکل آتے ہیں، اور جو پروں سے باہر بار بار باہر نکل جاتے ہو اس مرغی سے، تو وہ انڈے کے اندر سے بچے نہیں نکلتے ہیں۔ اسی طرح سمجھیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت اگر بار بار آتی رہے، پیار آتا رہے، اللہ کا پیار آتا رہے، تو یاد رکھو جس طرح بچہ مرغی کے پر کے اندر ہو تو اگر مرغی کے پر کے اندر انڈا ہو تو بچہ نکل آتا ہے، اسی دل میں اگر اللہ کی محبت ہو تو ایک دن آپ بھی کامیاب ہو کر نکل آؤ گے انشاءاللہ۔ بچے جس طرح چو چو کر کے باہر نکلتے ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی اللہ کے نزدیک اللہ اللہ کرتے باہر نکل آؤ گے۔ اللہ بھی کہے گا کہ میرا پیارا بندہ۔ جس طرح بچہ باہر نکلنے کے بعد اگر کوئی جانور اگر اس بچے پر حملہ کرے تو مرغی دوڑ کر آ جاتی ہے، حملہ کرنے نہیں دیتی ہے، اس کے آنکھوں پر بھی حملہ کرتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کتا اگر بچے پر حملہ کرے تو مرغی اس پر حملہ کرتی ہے۔ عام مرغیوں کو دیکھو، اگر کتا بھاگے تو مرغی بھاگتی ہے، لیکن اگر اس کے بچے ہو جائے اور بچے پر حملہ کرے تو مرغی چھوڑتی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سمجھے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کیا، اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھایا، تو آپ مدرسے سے باہر نکلے ہو، آپ مدرسے سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو اللہ خود آ جائے گا روکنے کے لیے۔ آپ کو اللہ خود آ جائے گا کہ میرا قریبی بندہ ہے۔ مرغی جس طرح حملہ کرتی ہے، اللہ خود روکے گا کہ ان بندوں پر، میرے بندوں پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس لیے بچوں میں آپ کو کہتا ہوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، متقی بناؤ۔ آپ آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں، آپ آئے علم کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچے وہ بچے ہوں کہ ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہو، آپ کے دل میں شوق نہیں ہو۔ آج نیت اس بات کی کریں کہ اس دل میں محبت پیدا کریں گے علم کی، ہم خود انشاءاللہ علم دین کو حاصل کریں گے، اپنی ذات سے اپنے دل میں اس کا شوق پیدا کریں گے۔ ماں باپ ہزاروں کہے لیکن ہم کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے نہیں، ہم تو اپنے شوق سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ نیت کریں کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک کوشش اور کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، رونے کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ ان چیزوں کا انشاءاللہ اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ دن بدن آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ جو کچھ بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔